بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کا لاسٹ پارٹ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں لاسٹ کس کی طرف۔ اقصیٰ باجی، باہر کوئی آدمی آیا، کہتا کہ آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کتابیں سامنے رکھے پڑھنے میں مصروف تھی کہ گھریلو کاموں کے لیے رکھی گئی ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ مجھ سے؟ ایسے کوئی سیلس مین وغیرہ ہوگا، تم کہہ دو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ نہیں باجی، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اقصیٰ بی بی سے ملنا ہے۔ اس نے آپ کا نام لیا۔ ملازمہ کی بات پر اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہی پڑا۔ جی فرمائیے۔ گیٹ کی آڑ میں رہتے ہوئے اقصیٰ نے ذرا سا باہر جھانکا۔ لمبے قد اور گوری رنگت والے شخص کے نقوش بتاتے تھے کہ جوانی میں وہ بہت خوبصورت رہا ہوگا، لیکن اب بےحد خراب صحت اور سفید بالوں نے اس کی ساری خوبصورتی کو مارد کر دیا۔ اقصیٰ بیٹے، یہ میں ہوں، تنویر خان۔ لو، بغارتی دی اعلیٰ مثال۔ تمہارا ابو بیٹے؟ وہ شخص لپک کر نزدیک آئے۔ میرے ابو؟ اقصیٰ ایک دم ہی پورا گیٹ کھول کر سامنے آ گئی۔ اس کے باپ کا نام تنویر خان ہے، یہ تو وہ بھی جانتی تھی، لیکن ان کے بارے میں اسے زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی۔ گھر میں کوئی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اقصیٰ خود بھی سب کی محبتوں میں گھری ہوئی کبھی اس شخص کو یاد نہیں کرتی تھی جسے اس کے باپ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ سچ مچ میرے ابو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ ہاں میری جان، میں تمہارا ہی ابو ہوں۔ تنویر خان کے لہجے میں زمانے بھر کا پیار جھلک رہا تھا۔ آپ اتنے سالوں سے کہاں تھے؟ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو اندر اتارتے اس نے پوچھا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے اندر تو آنے دو۔ گیٹ پر کھڑے کھڑے تو یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی نا، تنویر خان نے کہا۔ تو اقصیٰ کو بھی اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا۔ یہ عظیم ہستیاں ویسے کارواڑی بھی نہیں ہوں۔ آپ اندر آ جائیں۔ اقصیٰ اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ تم بہت پیاری ہو، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ گیٹ پر تمہاری ایک جھلک دیکھتے مجھے زرینہ کی یاد آ گئی تھی۔ زرینہ کے ساتھ میں زندگی کے بہت کم دن گزارنا نصیب ہوئے، لیکن وہ چند دن میری زندگی کے سب سے قیمتی دن ہیں۔ زرینہ کی اس مختصر ساتھ کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ اقصیٰ کی صورت کو پیار سے تکتے ہوئے تنویر خان کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ امی سے بہت محبت کرتے تھے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اس سے محبت کی جائے، تنویر خان نے خلاؤں میں تکتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آپ انہیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بیٹی باپ کا احتساب کر رہی تھی۔ میں نے کب چھوڑا تھا اسے؟ مجھے تو مجبور کر دیا گیا تھا، تنویر خان نے دکھی لہجے میں کہا۔ کس نے مجبور کیا تھا؟ اس کا تجسس جاگا۔ انہی لوگوں نے جو آج تم پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں، خالہ جان اور خالو جان؟ اقصیٰ کے انداز میں بے یقینی تھے۔ لیکن کیوں؟ تنویر خان کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان کے معیار پر پورا جو نہیں اترتا تھا۔ زرینہ کی ضد سے مجبور ہو کر تمہاری خالہ جان نے ہماری شادی تو کروا دی، لیکن کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہیں کہ کسی طرح ایک دوسرے سے ہمیں جدا کر دیا جائے، اور جب تم 2.5 سال کی تھی تو انہیں موقع مل گیا۔ میرے اور زرینہ کے درمیان کسی معمولی سی بات پر نا اتفاقی پیدا ہو گئی، جسے ہوا دے کر ناراضی تک پہنچا دیا گیا۔ زرینہ کو تمہاری خالہ جان نے میکے میں بٹھا لیا، بس اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں زرینہ کو منا سکوں۔ میں کئی بار یہاں آیا، لیکن کسی نے مجھے زرینہ سے ملنے نہیں دیا، بلکہ دھمکیوں پر اترا ہے۔ تمہارے خالو جان کے کئی شاگرد پولیس میں بھی تھے، ان لوگوں کے ذریعے مجھے دھمکایا گیا کہ میں زرینہ کا پیچھے چھوڑ دوں۔ مجھے گرفتار کر کے تھانے میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ میں غریب اور بے اختیار سے آدمی نوچھت کنڈوں کے سامنے کب تک ٹھہرتا؟ تھک ہار کے چپ ہو کر بیٹھا، لیکن جب مجھے زرینہ کے انتقال کی خبر ملی تو میں رہ نہیں سکا۔ میں ایک بار پھر ہمت کر کے یہاں آیا، لیکن ان لوگوں نے دھکے دے کر مجھے یہاں سے نکلوا دیا۔ میں بہت تڑپا، بہت فریاد کی کہ مجھے میری بیوی کا آخری دیدار تو کروا دو، لیکن ظالموں نے میری ایک نہ سنی۔ بعد میں بھی میں نے یہاں کے چکر لگائے کہ بیوی نہیں رہی تو کم از کم مجھے میری اولاد تو واپس کر دو، لیکن ان لوگوں کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ ایک بار پھر میرے ساتھ پولیس تھانے کا کھیل کھیلا گیا، بس پھر میں ہمت ہار گیا، لیکن تمہاری محبت، تم سے ملنے کی تڑپ تو مجھے ہمیشہ میرے دل میں قائم رہی۔ ابھی کچھ روز قبل مجھے معلوم ہوا کہ امینا بیگم کا انتقال ہو گیا، تو میرے دل میں ایک امید سی پیدا ہوئی کہ شاید اب مجھے تم سے ملنے کا موقع مل جائے۔ میں نے مکرم علی سے اس سلسلے میں رابطہ کیا، لیکن انہوں نے مجھے تم سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن میں تمہارا باپ ہوں، میرا دل تمہارے لیے تڑپتا ہے، اس لیے میں کھوج لگانے کے بعد کہ تم کس وقت گھر پر اکیلی ہوتی ہو، آج اس وقت تم سے ملنے یہاں آیا ہوں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ تنویر خان جو داستان سنا رہا تھا وہ اقصیٰ کے لیے بےحد غیر یقینی تھی۔ محبت کرنے والی خالہ جان اور شفیق خالو جان کا جو روپ اس کے باپ نے اس کے سامنے پیش کیا تھا وہ اقصیٰ کے لیے بہت اجنبی تھا، لیکن تنویر خان کے آنسو بھی اس پر بہتے ظلم اور دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ اقصیٰ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ لاکھ لعنت، ساری زندگی جنہیں مڑ کے نہیں پوچھے تھے، جنہیں نہ رہی ہونا تھے محبت شک کر کے، جنہیں ساری زندگی مڑ کے نہیں پوچھے ہونا تھے اعتبار کر رہی بی بی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں آسانی سے میری بات کا یقین نہیں آئے گا، لیکن جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ تم یہاں خوش ہو، خوش رہو، میں تو بس اپنی محبت سے مجبور ہو کر ایک نظر تمہیں دیکھنے چلا آیا تھا۔ ڈرتا کہیں تمہیں دیکھنے کی آرزو اس ٹوٹے پھوٹے دل میں لیے اسی دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ تنویر خان نے اقصیٰ کی آنکھوں میں موجود بے یقینی پڑھ لی تھی۔ اچھا بیٹی، چلتا ہوں، لیکن تم سے بس اتنی التجا کہ کہیں سے اگر باپ کے مرنے کی اطلاع سنو تو جنازے میں ضرور آ جانا۔ یہ دل جو ساری زندگی درد سہتا رہا ہے
شاید وقت رخصتی کچھ خوشی پا لے. آپ ایسی باتیں مت کریں. خون کی کشش نے بلا کر جوش مارا. یہ باتیں نہ بھی کرے تو سچائی بدل تھوڑی جائے گی. بس اب تو کچھ ہی دنوں کی کہانی ہے. جانے کا فرشتہ اجل ہماری روح قبض کرنے آ پہنچے. تنویر خان نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں کہا. کیا ہوا آپ کو؟ اقصیٰ نے لرزتی آواز میں پوچھا. کچھ نہیں ہوا، بس یہ دل ہی ستم سہ سہ کر حوصلہ چھوڑ بیٹھا. اب ساتھ نبھانے کو تیار نہیں ہوتا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کب کام کرنا بند کر دے کچھ معلوم نہیں. اپنا سینہ سہلاتے ہوئے تنویر خان نے کمزور سی آواز میں بتایا تو اقصیٰ تڑپ سی گئی. سامنے کھڑا شخص اس کا باپ تھا اور وہ بھی اس حال میں کہ اس کے پاس زندگی کی مہلت ختم ہوتی جا رہی تھی. تمہیں دیکھ لیا، تم سے چند باتیں کر لی، بس سمجھو کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی تمنا پوری ہوگی. اب موت آ بھی جائے تو میں تمہیں تمہاری یہ پیاری صورت اپنی آنکھوں میں بسا کر خوشی سے جان دے دوں گا. جا مر جا پھر جا کے. ایڈیاں بیماریاں نہ نہیں جیدا ہوندا. تنویر خان نے گلوگیر لہجے میں کہا. آپ پھر کب آئیں گے مجھ سے ملنے؟ تنویر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ رندی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے لگی. تم دوبارہ مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ تنویر خان پر شادی مر کی سی کیفیت طاری ہوگی. اکثر نے بہت تیزی سے سر ہلا کر اسے اس بات میں جواب دیا. میری بیٹی کہے گی تو میں روزانہ بھی اس سے ملنے یہاں آ سکتا ہوں. تنویر خان نے جوش سے کہا. میں کل آپ کا اسی وقت انتظار کروں گی. میں ضرور آؤں گا. اگر موت بھی راستے میں آ کھڑی ہوئی تو اسے بھی ہرا کر آ جاؤں گا. تنویر خان نے پرجوش انداز میں وعدہ کیا. اقصیٰ گیٹ تک انہیں رخصت کرنے کے وہاں کھڑی ہو کر اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ گلی کا موڑ موڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا. بی نے پچھتانا بعد چ میرے کو حال ہو. مینوں بھائی صحیح نہیں لگتا. کتے دی دم کری سیدھی ہو سکتی؟ اگر ایڈا ہی پچھتاوے دے وچ گھریا سی تے صحیح ہو گیا سی تو پھر اس کو بتانا چاہیے تھا نا بھائی. ریزن بتاتا. یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے اقصیٰ؟ وہ رات کو کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ اس کی کلائی سے ذرا اوپر موجود سرخ نشان کو دیکھتے ہوئے مکرم علی نے اس سے پوچھا. اقصیٰ نے ان کے توجہ دلانے پر اپنی کلائی کا جائزہ لے. اسے خیال آیا کہ کھانا بناتے ہوئے اس کا ہاتھ گرم پتیلے سے جا لگا تھا. جلن اس وقت بھی ہوئی تھی اور اب بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی سوچوں میں اتنا غرق تھی کہ اسے اس تکلیف کی طرف دھیان دینے کی فرصت نہیں ملی. کیا ہوا بھائی؟ تم تو ایسی نظروں سے اس نشان کو دیکھ رہے ہو جیسے خود تمہیں بھی ابھی نظر آیا. مکرم علی کی جہاں دیدہ نظروں نے اقصیٰ کا انداز پھانپا. کچھ نہیں خالو جان، بس ذرا ہاتھ جلا، ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ٹالا. ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی دوا لگاؤ اس پر. مکرم علی نے اسے ٹوکا. جی کھانے کے بعد لگا لوں گی. اس نے کہتے ہوئے سالن کا ڈونگا ان کی طرف بڑھایا تو وہ خاموش ہو کر اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے کے بعد ڈونگا حسن کی طرف کھسکا دیا. حسن کے بعد اقصیٰ نے بھی اپنی پلیٹ میں ذرا سا سالن ڈالا اور بے دلی سے نوالا بنانے لگی. اس کا انداز اتنا واضح طور پر الجھا ہوا تھا کہ مکرم علی اور حسن دونوں نے محسوس کیا. پھر سالن کا ذائقہ بھی روزانہ جیسا نہیں تھا. نئی نئی خریداری شروع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے کبھی ان کے پکائے کھانے میں نمک مرچ کا ایسا عدم توازن نہ پایا تھا جو آج محسوس ہو رہا تھا. صاف ظاہر تھا کہ کھانا شدید ذہنی انتشار کے ساتھ پکایا گیا. دونوں نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا. اقصیٰ جس نے خود بمشکل 2-3 نوالے لیے تھے اس بات کو محسوس بھی نہیں کر سکی. وہ جس کیفیت میں تھی اس میں تو شاید اس نے سالن کا ذائقہ بھی صحیح سے محسوس نہیں کیا تھا. کھانے والے کو تاثرات کے خاک نوٹ کرتی. برتن سمیٹنے کے بعد مجھے میرے کمرے میں ایک گلاس دودھ دے جانا بیٹا. مکرم علی نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اقصیٰ کو ہدایت دی. ان کے پیچھے حسن بھی ٹیبل سے اٹھ گیا. اقصیٰ تو پہلے بے دلی سے بیٹھی تھی. فوراً ہی ہاتھ میں موجود روٹی کا ٹکڑا رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر سے برتن اٹھانے لگی. برتن سمیٹنے کے بعد اس نے دودھ گرم کیا اور گلاس میں نکال کر مکرم علی کے کمرے میں چلی گئی. خالو جان یہ آپ کے لیے دودھ. اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پلٹنے لگی. کہاں جا رہی ہو اقصیٰ؟ تھوڑی دیر بیٹھو یہاں. مکرم علی نے اسے پکارا تو ناچاری سے رکنا پڑا. کیا بات ہے؟ آج ہماری بیٹی کو چلچل سی نظر آ رہی ہے. انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں تو. اس نے کمزور لہجے میں تردید کی. اگر کچھ نہیں ہے تو تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے اور اداس کیوں لگ رہا ہے؟ مکرم علی نے مسکرا کر کہا. آج مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں. اقصیٰ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جو بات کی وہ مکرم علی کے لیے حیرت انگیز تھی. اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو یاد کیا اور جایا کہ آنسو بہانا. یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہے بیٹا. زندگی میں کب کس موڑ پر کون سا رشتہ ساتھ چھوڑ جائے کچھ نہیں معلوم. بس یہ ہے کہ جلد یا بدیر جانا تو بہرحال سب کو ہی ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے پاس تو فقط صبر کا راستہ ہی رہ جاتا ہے. حیرت سے سنبھلتے ہوئے مکرم علی نے اسے سمجھانے کا فریضہ انجام دیا. مرنے والوں پر تو صبر آ جاتا ہے لیکن جن کا ساتھ جیتے جی چھوٹ جائے ان پر کیسے صبر کرے؟ آج اقصیٰ نے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی. کس کی بات کر رہی ہو تم؟ انہوں نے چھمبے سے پوچھا. اپنے ابو کی. وہ تو زندہ ہے نا، اسی ملک میں اسی شہر میں کہیں رہتے ہیں. پھر کیوں میں ان سے محروم ہوں؟ اقصیٰ کی بات کسی بم کی طرح ان کے اعصاب کر گری. وہ شخص اس لائق نہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو بھی کی جائے. بہتر ہے کہ تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو. مکرم علی کو سنبھلے تو ناگواری سے جواب دیتے ہوئے دوبارہ اس کتاب کو اٹھا لیا جو اقصیٰ کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے. اب تم جاؤ اور جا کر سو جاؤ. صبح صبح جلدی کالج پہنچنا ہے. ناشتہ جلدی بنا دینا. وہ رکھائی سے بولے تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی. البتہ اس کا ذہن پہلے سے زیادہ الجھ گیا. اس کا مطلب ابو ٹھیک کہہ رہے تھے. یہ لوگ ابو کو ان کی غربت کی وجہ سے کسی لائق نہیں سمجھتے، اس لیے انہیں ان کا ذکر تک سننا گوارا نہیں. لیکن میں کیسے کسی کے حکم پر ان کا خیال اپنے دل سے نکال دوں؟ آخر میں ان کی اولاد ہوں. وہ اپنی سوچوں میں گلتا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے حسن نے پکارا. وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. یہ مرہم لگا لو اپنے ہاتھ پر، آرام آ جائے گا. یہ کوئی ٹیوب اس کی طرف وہ بڑھاتے ہوئے بولا.
اپنی ہمدردی اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، مجھے ضرورت نہیں اس بھیک کی۔ وہ جو بہت الجھی ہوئی تھی حسن کو تلخی سے جواب دے کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ حسن کے چہرے پر جو غصے کی سرخی چھائی تھی وہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ بس عزت نہیں رہا ساری بی بی نونا۔ ماشاءاللہ بہت ذائقہ تمہارے ہاتھ میں، تمہاری ماں بھی بہت لذیذ کھانے بنایا کرتی تھی۔ فروٹ رائفل سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے تنویر خان نے اسے سراہا تو اس کا چہرہ اپنی تعریف کا کھل اٹھا۔ کیا آپ امی سے بہت محبت کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ رکھتے ہوئے اکثر اشتیاق سے تنویر خان سے پوچھا۔ اتنی کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، بس یوں سمجھو کہ لوگ ہمیں ایک جان دو قالب کہتے تھے۔ اس کے بغیر میں کیسے جی رہا ہوں اس کا اندازہ تو تم میری حالت دیکھ کر ہی لگا سکتی ہو، تنویر خان نے افسردگی سے جواب دیا۔ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آج کل تو علاج کی بہت جدید سہولیات موجود ہے، پیچیدہ ترین امراض کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ آپ کسی اچھے کارڈیولوجسٹ سے اپنا چیک اپ کروائیں۔ اکثر نے کہا تو تنویر خان ہنس دیا۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ اسے ہنسی کا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ سوچ رہا ہوں میری بیٹی کتنی معصوم ہے، اپنے باپ کی حیثیت سے واقف ہونے کے باوجود اسے ایسے مشورے دے رہی ہے۔ اچھے ڈاکٹرز، اچھا علاج اور اچھی دوائیں سب پیسے سے خریدا جاتا ہے، اور میں تو اتنا مفلس ہوں کہ برسوں بعد ملنے والی بیٹی کے لیے کوئی ڈھنگ کا تحفہ بھی خرید کر نہیں لا سکتا۔ 150 سے زیادہ کی میری حیثیت نہیں، اور تم عادی ہو ہزاروں کی چیزیں برتنے کی، اس لیے خالی ہاتھی یہاں چلا آتا ہوں۔ تنویر خان نے بیچارگی سے کہا تو اکثر کے دل پر ایک ہونسا سا لگا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، تنویر خان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ سوری ابو، میری بات نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن سچ کہوں تو آپ نے بھی مجھے بری طرح ہرٹ کیا۔ بے شک مجھے خالہ جان کے گھر میں ہزاروں کی چیزیں نصیب ہیں، لیکن آپ میرے لیے 10 روپے کی بھی کوئی چیز لاتے تو وہ چیز مجھے ان چیزوں سے بڑھ کر عزیز ہوتی۔ تحفے کی قیمت سے نہیں، دینے والے کے خلوص سے پرکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سوری بیٹا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مادہ پرست لوگوں کے درمیان رہنے والی میری بیٹی اتنی حساس اور پرخلوص ہے۔ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا تو تمہارے لیے ضرور کوئی تحفہ لاؤں گا۔ تنویر خان نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ اور آپ اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے؟ اکثر نے پیار بھرا اصرار کیا۔ اس کا میں وعدہ نہیں کر سکتا بیٹا، میں مجبور ہوں، تنویر خان نے معذوری کا اظہار کیا۔ آپ پیسوں کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تنویر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھیے اے پہے کھانا سے آیا ہے، دیکھو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بس آپ 5 منٹ میرا انتظار کریں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی، کپڑوں کی تہہ کے نیچے کئی نوٹ دبے ہوئے تھے۔ یہ وہ روپے تھے جسے گھر کے افراد کی طرف سے وقتاً فوقتاً جیب خرچ کے طور پر ملا کرتے تھے، لیکن عموماً اس رقم کو خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس کی تمام ضروریات اور خواہشات اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی، اس لیے اس کے بعد اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ اکثر کی یادداشت کے مطابق وہ 20,000 کے قریب رقم تھی۔ اس نے سارے پیسے باہر نکالے اور انہیں خالی لفافے میں رکھ کر واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ تنویر خان نے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تنویر خان اور نوٹو جو نظر آ رہے، تنویر خان نے تو مسکرانا ہی ہے۔ بس ایک ضروری کام تھا، کہتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ سے ایک بات پوچھو ابو؟ ضرور میری جان۔ تنویر خان نے اپنا بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ اگر میں بیٹی کی بجائے آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ بالکل ویسے ہی جیسا ابھی محسوس کرتا ہوں۔ میں بیٹے بیٹی میں فرق رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں بتاتی کہ تمہاری پیدائش پر میں کس قدر خوش ہوا تھا۔ تمہارے لیے میں اور تمہاری امی مل کے بہت اونچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ خواب دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ہماری بیٹی ہو، تم بس ہماری اولاد تھی جس سے ہم نے بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لی تھی، لیکن ہماری قسمت کی خرابی کہ ہم دونوں مل کر اپنے خوابوں کو پروان نہ چڑھا سکے۔ تنویر خان کی آواز بڑھانے لگی کہ ڈرامے گیرا دی ماں نے تو کوٹ کوٹ کے ناس کیتا ہے ایسی ہوتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابو کہ میں آپ کے ہر خواب کو پورا کر کے دکھاؤں گی، لیکن ابھی آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اقصیٰ نے کہا۔ وہ کیسے؟ تنویر خان نے پوچھا۔ آپ کو یہ رکھنا ہوگا بغیر کوئی سوال کیے، بغیر اسی حق کے، بالکل اسی حق کے ساتھ جیسے آپ اپنے بیٹے کی کمائی پر محسوس کرتے۔ اقصیٰ نے براؤن لفافہ تنویر خان کے ہاتھ میں دیا۔ لیکن بیٹا، اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ڈرامے گیری بھی تو کرنی ہے تنویر نے۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، آپ کو یہ رکھنے ہوں گے اور اپنا چیک اپ بھی کروانا ہوگا، ورنہ میں آپ سے نہیں ملوں گی، اقصیٰ نے دھمکی دی۔ یہ بات کہہ کر تو تم نے مجھے مجبور کر دیا بیٹا، میں اتنے برسوں بعد ملنے والی اپنی بیٹی سے جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تنویر خان نے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں خاکی لفافہ اپنی جیب میں رکھا تھا۔ ہاں دے بڑا ادھر دے مجبور نا، حادی ہو گئی، اس تو بڑا مجبور تو میں آج تک نہیں دیکھا۔ اقصیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا۔ سفید کاغذ پر محض چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کوشش میں تھی کہ میتھس کے چند سوالوں کی پریکٹس کر لے، لیکن اس کا ذہن اس قدر منتشر تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی اچانک ہی بہت غیر معمولی واقعات کا شکار ہو گئی تھی۔ جب ماں مری تو اس وقت تو خیر اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا، لیکن امینہ بیگم کے انتقال نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ صدمے سے سنبھل نہیں سکی تھی کہ اچانک اس کا نکاح حسن سے کر دیا گیا، حسن جسے اس نے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بھی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ اس کا معیار بہت اونچا تھا، وہ اپنے لیے ایک آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن خالو جان نے زبردستی سے اقصیٰ کے ساتھ باندھ دیا۔ مجبوری کا رشتہ تو وہ شاید ساری زندگی نبھا دیتا، لیکن اقصیٰ کو اپنا بہت حقیر محسوس ہوتا تھا۔ وہ زبردستی حسن کے سر تھوپتی گئی تھی، یہ احساس اسے اس رشتے کو قبول کرنے نہیں دے رہا تھا، اور اب اچانک باپ کا چلے آنا ایک اور امتحان تھا جو اپنے ساتھ ماضی سے متعلق بہت سے انکشافات لے کر آیا تھا۔ امینہ بیگم اور باقی گھر والوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے تنویر خان کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اقصیٰ کے علم میں ایسے کئی واقعات تھے جہاں طبقاتی فرق نے ایسی کہانیاں جنم دیں۔ خاندانی اور وزادار دکھائی دینے والے لوگ معاشی طور پر کمزور شخص کو اپنے خاندان کا حصہ تسلیم کرنے سے عموماً گریز برتتے ہیں۔
اقصیٰ کو ان لوگوں کی طرف سے جو پیار ملا تھا اس کے پیش نظر اپنے باپ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے لیے کسی کا احتساب کرنے کی جرات تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے اپنے باپ سے ملنے کا حق حاصل تھا اور اس حق سے وہ ہرگز دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ تنویر خان کا خیال آتا ہے اسے ایک بار پھر کی بات یاد آئی کہ جس دن اس نے اس رقم دی تھی، اس دن کے بعد سے تنویر خان نے اسے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھائی۔ وہ تشویش کا شکار ہونے لگی۔ پتر پہل آنا ایسی پہل ہے کہ تن اٹھا کے دفع ہو گیا۔ تنویر خان کو اسپتال جانا تھا چیک اپ کے لیے اور اکثر ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہ ہو۔ اتنے برسوں بعد ملنے والے اپنے باپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ باپ کی خیریت کی طرف سے پریشانی کے باعث اس کا الجھا ہوا ذہن مزید الجھ کر رہ گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے سب سے اہم مقصد کے حصول کے لیے بھی ذہن کو مرکوز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کہاں تھے آپ 2 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی لیکن آپ آئے نہیں۔ تیسرے دن تنویر خان اپنے مخصوص ٹائم پر ملنے آیا تو اقصیٰ نے بے قراری سے پوچھا، سوری بیٹا، مجھے احساس تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن آنے کا سبب بھی تمہاری خواہش ہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اپنا چیک اپ ضرور کراؤں تو بس اسی سلسلے میں مصروف رہا۔ ڈاکٹر نے تو تمہیں معلوم ہے بس لگے رہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لو وہ ٹیسٹ کروا لو، اسی بھاگ دوڑ میں یہاں نہیں آ سکا۔ تنویر خان نے جھٹ معذرت کرتے ہوئے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں لیکن پہلے کچھ کھانے پینے کے تو لے آؤ، رات سے کچھ نہیں کھایا کہ تم سے ملنے جاؤں گا تو بس تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی جی بھر کر کھاؤں گا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، پکھا ندیدہ گندا۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تنویر خان اسے دیکھتا رہا۔ وہ شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ معصومیت بھی اپنی ماں کا پرتو تھی۔ آپ 2 دن سے آئے نہیں، اس لیے آج میں نے پریشانی میں کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا، بس آج جو کچھ پکا تھا اسی کے ساتھ گرم گرم پھلکے بنا کے لے آئی ہوں۔ آپ اتنی دیر سے بھوکے نہیں ہوتے تو کچھ وقت لگا کر کوئی جلدی سے بن جانے والی ڈش تیار کر دیتی۔ 10 منٹ بعد اقصیٰ بھری ہوئی ٹرے کے ساتھ واپس آئی اور تنویر خان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اقصیٰ باجی، میں نے بڑے صاحب اور حسن بھائی کے میلے کپڑے ان کے کمرے سے نکال لیے، اگر آپ کو بھی اپنے کپڑے دھلوانے تو بتا دیں۔ ملازمہ نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر اقصیٰ کو پکارا، میرے کپڑے تو نہیں، البتہ ایسا کرو الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر میرے بیڈ پر بچھا دو اور پہلے والی دھو دو۔ اقصیٰ نے اسے ہدایت دی تو وہ سر لاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ یہ میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتا تو نہیں دے گی؟ تنویر خان جو ملازمہ کو بغور دیکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد اقصیٰ سے پوچھنے لگا، بالکل نہیں، اول تو یہ دوپہر میں خالو جان کے کالج سے واپس آنے سے پہلے چلی جاتی ہے، دوسرے میں نے خود بھی سے منع کر رکھا ہے کہ یہ فی الحال کسی کو آپ کے آما محمد کے بارے میں نہ بتائے۔ اقصیٰ نے تسلی دی، کیسی خراب قسمت ہے میری، اپنی سگی بیٹی سے چوروں کی طرح ملنے آنا پڑتا ہے، حسرت زدہ انداز میں کہتے ہوئے تنویر خان نے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ آپ نے منع کر دیا ورنہ میں تو ہرگز اس بات کو نہیں چھپاتی، آخر آپ میرے باپ ہیں، آپ کو حق ہے مجھ سے ملنے کا، اقصیٰ نے جوش سے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ غلطی ہرگز نہ کرنا ورنہ یہ لوگ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں گے، میں جوانی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اب اس بڑھاپے اور کمزوری میں کیسے ان کے سامنے ٹک سکوں گا؟ تمہارے خالوں کو پتہ چل گیا تو مجھ سے تم سے ملاقات کے 2 گھنٹے کی خوشی بھی چھین لیں گے۔ تنویر خان کے لہجے میں بے بسی تھی جس نے اقصیٰ کو دل کو غصے اور شکوے سے بھر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، لیکن آپ خود پر بوجھ نہ ڈالیں اور مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر نے آپ کی طبیعت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میرا علاج صرف بائی پاس ہی ہے اور تم تو جانتے ہو کہ اتنا مہنگا علاج ہے، 2.5-3 لاکھ تو کم از کم چاہیے ہوں گے، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ بس اسی لیے صبر کر لیا، تنویر خان نے بے چارگی سے کہا تو اقصیٰ بھی سوچ میں پڑ گئی، چند ہزار کی بات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح انتظام کر ہی لیتی، لیکن یہ تو لاکھوں کا معاملہ تھا جو کہ اختیار سے باہر تھا۔ تم کیوں اداس ہوگی بیٹی؟ اداسی دور کرو اپنے چہرے سے اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تنویر خان نے اپنے ساتھ لایا ہوا ڈبہ اقصیٰ کی طرف بڑھایا۔ ڈبے میں زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں جن کے ساتھ سنہری چوڑیاں ملا کر سیٹ بنایا گیا تھا۔ ابھی پہن کر دکھاؤ مجھے چوڑیاں، دیکھو تو میری بیٹی کے ہاتھ میں کیسی لگتی ہیں۔ اقصیٰ نے چوڑیوں کا رنگ اور ڈیزائن اپنے مزاج سے میل نہ کھانے کے باوجود محض باپ کا دل رکھنے کے لیے چوڑیاں پہن لیں۔ ماشاءاللہ، ان معمولی چوڑیوں کی قسمت جاگی میری بیٹی کے ہاتھوں میں جا کر، اس نے سراہا تو وہ کھل اٹھی۔ اچھا بیٹا چلتا ہوں، کل تو چھٹی کا دن ہے، سب لوگ گھر پر ہوں گے اس لیے میں نہیں آ سکوں گا، لیکن پرسوں کے لیے میرا تم سے وعدہ، پرسوں میں ضرور تم سے ملنے آؤں گا۔ تنویر خان نے اجازت چاہی تو اقصیٰ حسرت سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ باپ جو ابھی چند دن پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، نہ جانے کب اس کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بہت شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں، ابو کہہ رہے تھے کہ شاید اقصیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں، بہت تھکی اور پریشان سی دکھائی دے رہی ہے۔ حسب معمول ندا ویکینڈ پر آئی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں آئی تو ندا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ تھینک یو ندا باجی، آپ آج کل واقعی میں بالکل بھی اچھا کھانا نہیں پکا رہی۔ اچھا آج آپ کھانا پکاتے ہیں تو سب لوگ ڈھنگ سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ اقصیٰ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ پلاؤ اور چکن کڑھائی پکا لیتے، کیا خیال ہے؟ ندا نے رائے مانگی۔ جیسی آپ کی مرضی، اقصیٰ کے انداز میں بے دلی تھی۔ کیا کوئی پریشانی ہے اقصیٰ؟ ندا نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس وہ رزلٹ کی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کیسے مارکس آئیں گے، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی اچھی تیاری نہیں ہو پا رہی تو مجھے تھوڑا سا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اقصیٰ نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ بنایا، اللہ نے چاہا تو تمہارے مارکس اچھے ہی ہوں گے۔ رہی ٹیسٹ کی تیاری تو اگر زیادہ مشکل پیش آ رہی تو حسن سے کہو وہ تمہاری ہیلپ کر دے گا۔ ندا نے اس کے بہانے کو سچ جانا، اس لیے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مشورے سے بھی نوازا۔ مشکل تو خیر کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی ذرا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں، اس لیے تیاری نہیں ہو پا رہی۔ اس کے گریز پر ندا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔ یہ وہی اقصیٰ تھی جو دن رات حسن کے گلے کا ہار بنی رہتی تھی اور اب رشتہ بدلا تو حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی جھجکتی تھی۔
آپ مائنڈ نہ کریں ندا باجی تو میں کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کر اسٹڈی کر لوں؟ اکثر نے ندا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ لی اور اس کا مفہوم سمجھ کر چھینپ سی گئی، اس لیے کچن سے فرار کی راہ ڈھونڈی۔ بالکل، میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ کھانا میں پکا دوں گی، اب اگر تم مجھے نند سمجھ کر خود ہی تکلف سے کام لے رہی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ندا ایک بار پھر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ وہ بنا کوئی تاثر چہرے پر لائے جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ وہ کمرے سے تبھی نکلی جب ندا نے اسے کھانے کے لیے آواز دی۔ بیٹا کھانے کے بعد تم تینوں میرے کمرے میں آنا، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے تو مکرم علی نے تینوں سے کہا، خیریت تو ہے نا ابو؟ تینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ندا نے مکرم علی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک اہم ذمہ داری ہے میرے سر پر جسے میں آج ادا کر دینا چاہتا ہوں۔ مکرم علی نے بشاشت سے جواب دیا تو وہ لوگ قدرے مطمئن ہو گئے۔ ندا کے بچوں کی شوخیوں نے بھی ماحول کو زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہنے دیا اور کھانا خوشگوار ماحول میں رغبت سے کھایا گیا۔ یوں بھی آج بہت دنوں بعد اس گھر میں ڈھنگ کا کھانا پکا تھا۔ اکثر خود بھی اس فرق کو محسوس کر رہی تھی، دل ہی دل میں قدر شرمندہ بھی تھی، اس لیے جب کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر وہ ندا کچن میں آئی تو وہ ندا سے بولی، آپ جائیں ندا باجی، چائے میں بنا لوں گی۔ اور پھر اس نے بہت لگن اور دھیان سے چائے بنائی تھی۔ زبردست اقصیٰ بیٹا، آج تو تم نے دل ہی خوش کر دیا۔ اس نے سب کو چائے سرو کی تو مکرم علی نے پہلا گھونٹ لیتے اسے سراہا۔ اس وقت وہ سب مکرم علی کے کمرے میں موجود تھے۔ بچوں کو ندا نے کمپیوٹر پر گیم لگا کر مصروف کر دیا۔ سوری خالو جان، مجھے احساس ہے کہ پچھلے چند دنوں میں اچھا کھانا نہیں پکا رہی ہوں۔ اکثر نے لگے ہاتھوں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کر لی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے لیے معذرت کی جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہاری خالہ مرحومہ بھی یوں تو بہت شاندار کھانا پکاتی تھی، لیکن کبھی مزاج برہم ہو یا انہیں کوئی پریشانی ہو تو پھر سارا عذاب کھانے پر ہی آتا تھا۔ مکرم علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ندا سے بولے، ندا بیٹا ذرا لاکر کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی تھیلی تو نکالو۔ اے لو او بھائی، ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੁਬਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ۔ ندا نے ان کی حکم کی تعمیل کی اور ان سے چابیاں لے کر لاکر میں سے سرخ مخملی تھیلی نکال کر اس کے سامنے لا رکھی۔ اس تھیلی میں تمہاری امی کے زیورات ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ زیورات تم تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ مکرم علی نے تھیلی کھول کر اس میں سے زیورات نکالتے ہوئے کہا، شرن بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصف ہوتا ہے، ندا اور اقصیٰ ہماری 2 بیٹیاں اور حسن ایک بیٹا۔ میں نے کل جولر کے ہاں جا کر زیورات کی مالیت کا اندازہ کر کے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کروا دیا تھا، 2 حصے حسن کے اور 1 حصہ تم دونوں کا۔ مکرم علی نے پلاسٹک کی تھیلیوں میں الگ الگ کر کے رکھے 4 حصے ان تینوں کے سامنے رکھے۔ اقصیٰ بیٹا، حسن کی منقوہ ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے کے زیورات بھی تمہیں ملیں گے، یعنی تم حقیقت میں تینوں حصوں کی مالک بن جاؤ گے، اس لیے اگر میں انتخاب کا حق ندا کو دے دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مکرم علی نے اقصیٰ سے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے زیورات وغیرہ کا تو اتنا شوق نہیں ہے، لیکن امی جان کی کوئی نشانی میرے پاس ہو اس لیے میں اپنا حصہ ضرور لوں گی۔ ندا نے وہ حصہ منتخب کیا جس میں امینا بیگم کا جڑاؤ گلوبند موجود تھا۔ حسن اس ساری کارروائی کے دوران خاموش بیٹھا رہا۔ مکان میں بھی تم چاروں کا حصہ اسی طرح ہے، اپنی زندگی تک میں اس مکان کو بکنے نہیں دوں گا۔ بعد میں حسن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بیچ کر تمہارا حصہ دے دے یا خود اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق تمہارے حصے کی رقم تمہیں ادا کر دے۔ آپ اس طرح کیوں کریں ابو؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ہمیں نہیں چاہیے حصے بکھرے۔ مکرم علی کی بات پر ندا روحانسی ہو گئی تھی۔ دل چھوٹا مت کرو بیٹا، میں تم لوگوں میں اپنے اثاثوں کی تقسیم کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، بلکہ یہ تو ایک شرعی فریضہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی زندگی میں تمام فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ ان کے بعد ان کے اولاد میں ان معاملات پر تنازع نہ ہو۔ بطور مسلمان تو ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پاس موجود مال سے متعلق اپنی زندگی میں وصیت کر دے۔ کہتے ہیں کہ مومن پر 2 راتیں اکٹھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنے مال کے بارے میں وصیت نہ کی ہو۔ اس اعتبار سے تو مجھے اس کام کو کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن سچ شکر کہ اس رب نے زندگی میں اور ہوش و حواس کے ساتھ وصیت کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ مکرم علی نے ندا کو سمجھایا اور پھر حسن سے بولے، حسن بیٹا، اگلے سال میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، وہاں سے جو میرے فنڈ وغیرہ ملیں گے اس کے لیے میرا ارادہ ہے کہ کسی رفاہی ادارے کو ڈونیٹ کر دوں۔ میری گزر اوقات کے لیے تو میری پینشن ہی کافی ہوگی، تم اور عامر دونوں اچھی نوکریوں پر ہو، اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر گزار سکتے ہو، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ اس رقم سے کچھ نہ ملنے پر تم لوگوں کو کسی تنگی کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے سارے بچے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارتے رہیں گے۔ آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے ابو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں اور میرے خیال میں کسی اور کو بھی نہیں ہوگا۔ حسن نے مسکراتے میں نے یقین دلایا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، عامر بھی پیسے وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ان کی طرف سے بھی کسی اعتراض کا خدشہ نہیں۔ ندا نے بھی انہیں اطمینان دلایا۔ آپ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں تو بس ایک میرے باپ کے لیے کیوں اپنے دلوں کو کشادہ نہیں کر سکے؟ لپسیے بیٹھی اقصیٰ کے دل میں شکوہ مچ لگا۔ وہ جا دفعہ ہو جا گئے۔ آپ آئے کیوں نہیں 3 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ پیر کو آؤں گا اور آج جمعرات ہے۔ وہ خود کو شکوہ کرنے سے نہ روک سکی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا بیٹا، لیکن طبیعت اتنی خراب تھی کہ 2 قدم چلنے کی بھی سکت نہیں تھی مجھ میں۔ اپنا وعدہ کیا خاک نہیں بھاتا؟ تنویر خان نے بے چارگی سے کہا تو اقصیٰ نے بغور دیکھا، یہ آپ کے نیل کیسے پڑا ہوا ہے؟ غور کرنے پر اسے تنویر خان کے بائیں گن پٹی کے قریب پڑا نیل کا نشان بھی دکھائی دیا۔ باعث سے کرتوت پہ آ رہے بستر سے اٹھ کر باتھ روم جا رہا تھا کہ چکرا کر گر گیا۔ اس چوٹ کے علاوہ بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، ان چوٹوں کی وجہ سے تو آئی اللہ، میرے بھی چوٹ آ گئی، نیش منحوس ماری، ونڈو کھول لی تھی میں نے وہاں کے لیے، ٹھا کر کے میرے گھٹنے میں لگی ہے۔
آپ ہی کہتے ہوں گے ریکارڈنگ کے دوران ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہے۔ اچھا کدھر تھے؟ ان چوٹوں کی وجہ سے میں بالکل بے بس ہو گیا، ورنہ کسی نہ کسی سے تم سے ملنے آ ہی جاتا۔ تنویر خان نے اپنی آستین الٹ کر ہاتھ پہ موجود چوٹ کا نشان دکھایا تو وہ تڑپ گئی۔ کتنی بدقسمت ہوں میں کہ میرا باپ اتنا شدید بیمار میں اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ مت رو بیٹا، یہ تمہاری نہیں میری بدقسمتی ہے کہ صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی زندگی کے آخری ایام لاوارثوں کی طرح گزاروں۔ موت مقدر ہے، اس بات پہ تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن اس لمحہ ختم ہوتی زندگی میں اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو میں سکون کی موت مرتا۔ وہ اقصیٰ کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر بظاہری سے دلاسا دیتے ہوئے بولا، نہیں جینے دوں گی میں آپ کو یہ بے بسی کی زندگی، آپ کا علاج ہوگا اور آپ لمبی زندگی جئیں گے۔ اقصیٰ نے روتے روتے سر اٹھا کر بہت عزم سے کہا۔ وہ فیصلہ جو 3 دن سے نہیں کر پا رہی تھی بالکل اچانک ہو گیا۔ تم کر ہی کیا سکتی ہو بیٹا؟ اقصیٰ کی بات پر تنویر خان کے کان کھڑے ہوئے، لیکن بظاہر اس نے بہت لاچاری سے پوچھا، دیکھیا میں کیا سی نا بڑا خبیث آدمی ہے، بس آپ دیکھتے جائیں۔ اقصیٰ جوش میں بولتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کا ہینڈ بیگ تھا، اس نے بڑا سا دوپٹہ خود پھیلا کر اوڑھا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، تب تک تم سارا کام نپٹا لینا، اور ہاں دیکھو اگر خالو جان مجھ سے پہلے گھر واپس آ جائیں تو ان سے کہنا میں اپنی دوست سے ملنے ان کے گھر گئی ہوں اس کے۔ وہ اپنے پیچھے موجود ملازموں کو ہدایت دے کر تنویر خان کی طرف مڑی۔ چلیں ابو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ بیٹا۔ تنویر خان کا تجسس عروج پر تھا۔ آپ چلیں تو سب پتہ چل جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ جیسے مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر روڈ پر آ کر لوگوں نے ایک رکشہ رکوایا اور رکشہ اقصیٰ کی بتائی ہوئی منزل کی طرف دوڑانے لگا۔ مارکیٹ پہنچ کر اقصیٰ نے ایک جیولر شاپ کا رخ کیا۔ یہ کچھ زیورات ہیں جنہیں میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اپنے ہینڈ بیگ سے زیورات کی تھیلی برآمد کی اور جیولر کے سامنے موجود کاؤنٹر پر رکھ دی۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی مکرم علی تو کر لا وسیعتاں تے زیورات تقسیم، اور لانتی بیچ گئی سارا کچھ۔ آپ شاید انہیں بیچ کر نئے ڈیزائن کے زیورات خریدنا چاہتی ہیں۔ جیولر نے زیورات کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگاتے ہوئے اقصیٰ سے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے میں ان زیورات کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اس کے اندازے کی تردید کی۔ رسیدیں تو ہوں گی آپ کے پاس ان زیورات کی؟ جیولر نے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ جی بالکل۔ اقصیٰ نے اپنے بیگ سے رسیدیں بھی نکال کر سامنے رکھی تو مطمئن ہو گیا۔ آپ بیٹھے کچھ دیر انتظار کریں، ٹانکوں کھوٹ اور نگینوں کا حساب کتاب کر کے زیورات کی قیمت کا تعین کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ جیولر نے کہا تو وہ تنویر خان ایک طرف موجود آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کے۔ خلاف توقع تنویر خان بالکل خاموش تھا اور اس نے اب تک کی کارروائی میں کوئی دخل نہیں دیا۔ جیولر شاپ میں ان لوگوں کی توقع سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ گھڑی کی تیزی سے بھاگتی سوئیوں نے اقصیٰ کو احساس دلایا کہ مکرم علی گھر واپس آ چکے ہوں گے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ ملازموں کو پہلے اپنے تاخیر سے آنے کی صورت میں بہانہ بنا کر آئی تھی۔ 1,75,000 قیمت بنتی ہے ان زیورات کی، جیولر نے بتایا تو اقصیٰ کے چہرے پر کچھ مایوسی چھا گئی۔ یہ رقم اس کی امید اور ضرورت دونوں کے مقابلے میں کافی کم تھی، لیکن کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے جیولر کو پیمنٹ دینے کا عندیہ دیا۔ ابو یہ رقم آپ کے علاج کے لیے اگرچہ کافی کم ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میری ایک دوست کے فادر ڈاکٹر ہیں، میں ان سے بات کروں گی، وہ ہمارا رابطہ کسی سے ہارٹ سرجن سے کروا دیں گے جو کم فیس پر آپ کا آپریشن کرنے پر راضی ہو جائے۔ دکان سے باہر نکل کر اقصیٰ نے رقم تنویر خان کے حوالے کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں تم سے روپے نہیں لے سکتا، تے لانتی خبیثہ بغیرتا جدو بیچ دی پی سی ادو منہ دے وچ دندڑ پے گئی سی تینوں۔ یہ زیورات یقیناً تمہیں تمہاری خالہ جان کی طرف سے ملے تھے، میں اس پیسے کو اپنے علاج پر لگانا حرام سمجھتا ہوں۔ پہلے میں بھی کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر میں نے سوچا جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے، اگر ان کا پیسہ آپ کے علاج پر خرچ ہوتا تو اس میں ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایک طرف سے ان لوگوں کی طرف سے آپ پر کی جانے والی زیادتی کا تاوان ہی ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کے انکار پر ترجیح پیش کی۔ لیکن پھر بھی بیٹا میں تم سے یہ رقم کیسے لے سکتا ہوں؟ تنویر خان نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے تو آپ کو مجھ سے یہ رقم لینا ہی ہوگی، اقصیٰ نے اصرار کیا۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا بیٹا۔ تنویر خان کو ناچار وہ رقم قبول کرنا پڑی۔ ایک تنویر خان وغیرہ بے بس میں نہیں دیکھی آج تک۔ اقصیٰ اور یہاں رکشے سے اترتی اقصیٰ کو پہچاننے میں سے فقط ایک لمحہ ہی لگا، لیکن وہ اس کے ساتھ موجود آدمی کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے جاننے والوں کی فہرست میں اس شخص کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن اقصیٰ جس طرح اس شخص کے ساتھ موجود تھی اسے صاف لگ رہا تھا اس شخص کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ حسن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ آفس سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مارکیٹ تک آیا تھا، لیکن اس حیرت انگیز منظر نے اسے اس کا ضروری کام بھی بھلا دیا۔ اکثر وہ شخص ایک جیولر شاپ میں گئے، حسن ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار بہت طویل ثابت ہوا۔ پچھلے چند روز سے اکثر جتنی ڈسٹرب دکھائی دی تھی، اس منظر کا یقیناً اس سے کوئی تعلق تھا۔ حسن وہ تعلق جاننا چاہتا تھا، اس لیے صبر سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر اس کا صبر رنگ لایا۔ باہر نکلنے کے بعد اکثر وہ آدمی کچھ دیر باہر کھڑے رہے۔ اکثر اس آدمی کو پھولا والا لفافہ دے رہی تھی جسے لینے سے شاید وہ انکار کرتا، لیکن بہرحال اکثر کے اصرار پر اس نے وہ لفافہ رکھ لیا، اور پھر وہ لوگ حسن کی نظروں کے سامنے رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد حسن گاڑی سے اترا اور اسی جیولر شاپ میں داخل ہو گیا۔ ابھی بھی یہاں میری بیوی آئی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کچھ یہاں بیچ کر گئی ہے، اس نے محض اندازے کی بنیاد پر جیولر سے سوال کیا۔ دیکھیے جناب، ہم نے باقاعدہ رسیدیں دیکھ کر زیورات خریدے، اس لیے آپ ہم سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ جیولر نے حفظ ما تقدم کے تحت حسن کو آگاہ کیا۔ میں آپ سے
پوچھ گچھ نہیں کرا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ زیورات مجھے ایک نظر دکھا دیں۔ وہ زیورات میری ماں کی نشانی ہے، لیکن میری بیوی کو ان کا ڈیزائن پسند نہیں، اس لیے وہ بہت دنوں سے انہیں بیچنے پر زور دے رہی تھی۔ اگر آپ نے مجھے وہ زیورات دکھا دی تو میں نے خود خرید لوں گا۔ میرے خیال میں آپ کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے تو وہ زیورات کسی نہ کسی کو بیچنے ہی ہیں۔ حسن نے جولر کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ بنایا، جس پر اس نے اس بات میں سر لاتے ہوئے اپنے ساتھی کو زیورات لانے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ نئے ڈیزائن کے زیور بنانا چاہتی ہے تو میری شاپ سے لے سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ زیورات بیچ رہی ہیں۔ جولر نے مزید بتایا، ہاں وہ چاہتی ہے کہ گھر کا فرنیچر وغیرہ چینج کر کے نئے سرے سے گھر کا انٹیریئر کیا جائے۔ اس سلسلے میں رقم چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں انکار کر رہا تھا، شاید اس لیے اس نے راستہ ڈھونڈا۔ حسن شرمندہ سے بہانوں پر بہانے بنا رہا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں ایسی عاقبت ناندیش ہیں، ظاہری شوشہ میں گھر لوٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ بھلا بتاؤ، ساس نے کتنے چاؤ سے زیور چڑھایا ہوگا بہو کو، اور بہو نے ذرا سی خواہش کی خاطر میاں کے لمحے لائے بغیر بیچ ڈالا۔ شاپ پر موجود دو گاہک خواتین میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون نے تبصرہ کیا۔ اس دوران جولر نے زیورات حسن کے سامنے رکھ دیے تھے۔ حسن نے فوراً شناخت کر لیا، اپنی ماں کی نشانی کو اتنی بے دردی سے اور بلا اجازت بیچ دینے پر اس اقصیٰ پر غصہ آنے لگا۔ اگر آپ یہ زیورات خریدنا چاہتے تو 2.5 لاکھ روپے ادا کر دیں، میں یہ سارا زیور آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جولر، جس نے اقصیٰ کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے زیورات کی قیمت بہت کم لگائی تھی، لاکھ لعنت ہے تیرے پہ۔ حسن کی بے قراری دیکھ کر عیاری سے بولا، ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو 50,000 روپے پیمنٹ کر سکتا ہوں، آپ مجھے رسید بنا دیں، کل میں آپ کو باقی کی رقم دے کر زیورات لے جاؤں گا۔ حسن نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر جولر کے سامنے رکھا، اور اس کے کارڈ میں فی الحال اتنی اماؤنٹ کی گنجائش تھی۔ جولر نے اسے رسید بنا کر دے دی، وہ شاپ سے باہر نکلا ہے۔ فی الحال اسے آفس واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اس نے آفس کال کر کے اپنے نانے کی اطلاع دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی گلی سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے اقصیٰ کو رکشے سے گلی کے کونے پر اترتے دیکھا۔ حسن کے نزدیک آنے سے پہلے رکشہ روانہ ہو چکا تھا، وہاں سے پیدل چل کر گھر کی طرف جاتی اقصیٰ کے قریب زن سے گاڑی نکال کر لے گیا اور گیٹ پر پہنچ کر زوردار ہارن دیا۔ اقصیٰ نے حسن کی گاڑی کو تیزی سے اپنے برابر سے گزرتے دیکھا اور تھک سے رہ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ حسن نے اسے تنویر خان کے ساتھ رکشے سے اترتے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، ابھی وہ خود بھی حسن کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگی، اس کے گیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی گیٹ کھل چکا تھا اور حسن گاڑی اندر لے گیا۔ چلو بھائی، اچھا اقصیٰ بھی آ گئی، اب سب مل کر ہی لنچ کریں گے۔ مکرم علی جو گیٹ بند کر رہے تھے اقصیٰ کو دیکھ کر بولے، یہ آج تم جلدی گھر کیسے آ گئے؟ انہیں خیال آیا تو وہ پلٹ کر گاڑی سے اترتے حسن سے پوچھنے لگے۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا گھر چل کر تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں۔ گھر کے اندرونی حصے کی جانب طرف جاتی اقصیٰ نے حسن کی سنجیدہ آواز سنی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ واپس آ چکی تھی اور کچن میں کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ اقصیٰ خاموشی سے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ لعنتی عورت، دماغو ویلی۔ بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اکیلا تھا اس لیے کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا تم دونوں آگے، اب سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ مکرم علی نے ایک بار پھر ان دونوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں تو اپنی دوست کے ساتھ کھانا کھا کر آئی ہوں، آپ دونوں کھانا کھا لیں۔ مارکیٹ سے واپس آتے ہوئے تنویر خان کے اسٹال پر ایک فاسٹ فوڈ شاپ سے اس نے برگر اور کولڈ ڈرنک لے لی تھی، اسی وجہ سے اسے گھر پہنچنے میں مزید دیر ہو گئی اور وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے تنویر خان کی بات کیوں مانی۔ اگر وہ سیدھی گھر آ جاتی تو حسن سے اس طرح سامنا نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال حسن مکرم علی کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن بعد میں اس سلسلے میں باز پرس ضرور کرے گا۔ وہ اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ مجھے تم اپنی دوست سے ملنے گئی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تم نے پہلے تو اپنا اسے کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی تم کبھی اس طرح اکیلی اپنے دوستوں کے گھر جاتی ہو۔ کیا کوئی ایمرجنسی تھی؟ مکرم علی نے اقصیٰ کے انکار پر پوچھا۔ جی ہاں، اس کی امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ اکیلی گھبرا رہی تھی، اسے جب اس نے فون کر کے اپنے گھر آنے پر اسٹار کیا تو میں منع نہیں کر سکی۔ اقصیٰ نے بہانہ بنایا، لیکن اس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف ظاہر تھی، جسے حسن نے بطور خاص نوٹ کیا۔ اچھی بات ہے، ضرورت کے وقت دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں۔ اقصیٰ کی گھبراہٹ کو نوٹ تو مکرم علی نے بھی کیا، لیکن وہ یہی سمجھے کہ وہ بنا اجازت جانے پر خوف سے گھبرا رہی ہے، اس لیے اس کی تشویق کے لیے نرم لہجے میں بولے، لیکن حسن کی خود پر جمی نگاہوں کو محسوس کرتی اقصیٰ کو ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو بار بار ٹیشو پیپر سے صاف کرنا پڑ رہا تھا۔ اقصیٰ سارا دن منتظر ہے کہ حسن اسے تنویر خان کے متعلق کسی قسم کا استفسار کرے گا، لیکن حسن کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس نہیں گیا۔ اقصیٰ ڈرتی رہی کہ کہیں اس کی موجودگی میں تنویر خان اس سے ملنے نہ آ جائے، لیکن خیر رہے۔ حسن اپنے معمول سے تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ ہو گھر سے روانہ ہوا۔ اس دوران کام والی لڑکی نے آ کر صفائی وغیرہ کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ صفائی کے لیے حسن کے کمرے میں گئی تو حسن نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ حسن کے سخت لہجے کی وجہ سے ملازمہ کو ان سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دینے پڑے، لیکن یہ بات اقصیٰ کے علم میں نہیں آ سکی۔ تنویر خان اپنے معمول کے وقت پر اقصیٰ سے ملنے آیا اور اس نے آتے اقصیٰ کے چہرے سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ کیا بات ہے، آج میری گڑیا کے چہرے پر روزانہ جیسی رونق نہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ کل کے واقعے کے بارے میں تنویر خان کو آگاہ کرنے لگے۔ میرا خیال ہے اس نے تمہیں اور مجھے ایک ساتھ رکشے میں نہیں دیکھا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دیکھا بھی ہو تو یہ خیال کیا ہو کہ تمہاری دوست کے گھر سے کوئی تمہیں چھوڑنے آیا، اس لیے اس نے تم سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ پوری بات سننے کے بعد تنویر خان نے خیال ظاہر کیا وہ کسی حد تک اقصیٰ کو بھی دوست محسوس ہوا۔ بہرحال اگر تمہیں پریشانی ہے تو آئندہ میں یہاں آنے سے پہلے تمہیں فون کر لیا کروں گا، تاکہ اگر کوئی گھر پر موجود ہو تو مجھے بتا دو، میں یہاں نہ آؤں۔
اقصیٰ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تنویر خان کو گھر کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ آج تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلوں گا، تاکہ اگر تم کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں تم سے ملنے یہاں نہ آ سکوں تو تم تو میرا خیال معلوم کرنے وہاں آ سکو۔ تنویر خان نے اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تو اقصیٰ تذبذب میں پڑ گئی۔ کل وہ تنویر خان کے ساتھ باہر گئی تھی تو اچھی خاصی پریشانی اٹھانی پڑی، اور اب پھر باہر جاتی تو جانے کیا صورتحال پیش آتی۔ اگر تم نہیں چلنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو صرف تمہاری پریشانی کے خیال سے کہہ رہا تھا کہ کبھی طبیعت خراب ہوئی اور میں نہ آ سکا تو تم یہاں بیٹھی بیٹھی کھولتی رہو گی۔ میرا تو کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے کہ جس پر فون کر کے تم خیریت معلوم کر سکو۔ مجھے تو خیر عادت ہی ہے تکلیف کے دن تنہا گھر میں لوٹ پوٹ کر گزارتا ہوں۔ کبھی ایسی بے بسی ہوتی ہے کہ کوئی حلق میں 2 گھونٹ پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن بس ٹھیٹ ہڈی ہوں، اس لیے کسی نہ کسی طرح گزارا ہو ہی رہا ہے۔ تنویر خان نے اقصیٰ کو متذبذب دیکھا تو گلوگیر لہجے میں کہنے لگا، اقصیٰ باپ کی بے بسی کا قصہ سن کر نہ رہ سکی اور ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اس نے ملازمہ کو بتایا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر چپ ہوگی۔ تنویر خان اسے شہر کے جس حصے میں لے گیا وہ تنگ و تاریک گلیوں اور چھوٹے چھوٹے مکاناتوں پر مشتمل تھا۔ گلیوں میں جا بجا گندگی کے ڈھیر، ٹھہرا ہوا پانی اور ننگ تھڑنگ بچے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہے تمہارے باپ کا غریب خانہ، جو تمہیں اچھا تو یقیناً نہیں لگے گا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں اپنے رہنے کے لیے بس یہی جگہ افورڈ کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے مکان کا تالا کھولتے ہوئے تنویر خان نے کہا۔ اقصیٰ نے مکان میں داخل ہو کر اس کے جائزہ لیا۔ ایک کمرے اور صحن پر مشتمل اس مکان کے در و دیوار میں عجیب سی وحشت رچی ہوئی تھی۔ مکان میں موجود مختصر سا سامان سمیٹ کر رکھا گیا تھا، اس کے باوجود فرش اور چارپائی پر بچھی چادر کی حالت سے ظاہر تھا کہ یہاں صفائی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ گھر کی فضا میں عجیب سی بو بسی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کا جی متلانے لگا، لیکن وہ تنویر خان کا دل رکھنے کے لیے مسکراتے ہوئے چارپائی کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ روزانہ تم میری خاطر مدارت کرتی ہو، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ تنویر خان کونے میں رکھے ہوئے اسٹوو کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اقصیٰ نے چائے کا پانی رکھنے کی غرض سے تنویر خان کی اٹھائی کی دیگچی کو دیکھا۔ دیگچی کے کناروں پر موجود کیلی تہہ اس بات کا ثبوت تھی کہ عرصے سے دیگچی کو ڈھنگ سے نہیں دھویا گیا۔ اس دیگچی میں بنی ہوئی چائے پینے کے خیال سے اقصیٰ کو بکائی آنے لگی۔ رہنے دے ابو، اس وقت مجھے چائے کی بالکل بھی طلب نہیں، بس آپ یہاں آ کر بیٹھ جائیں اور مجھ سے باتیں کریں۔ اس نے تنویر خان کو چائے بنانے سے منع کر دیا تو وہ دیگچی چھوڑ کر واپس اقصیٰ کے قریب ہی آ بیٹھا۔ تنویر خان کہاں ہو یار؟ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کوئی شخص باہر سے آواز لگاتے ہوئے اندر آ گیا۔ ایک اجنبی کو سامنے پا کر اقصیٰ گھبرا سی گئی، لیکن تنویر خان نے اسے تسلی دی۔ یہ نور محمد ہے، میرا جگری دوست، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بغیرت نے تیدہ سودا کر دیا، میرے کو لکھوا لو تسی۔ معاف کرنا یار، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اندر عورت بیٹھی ہے، ہم تو عادت کے مطابق یوں ہی منہ اٹھا کر اندر آ گئے۔ نور محمد نے معذرت کی تو اقصیٰ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تنویر خان کا ہی ہم عمر وہ آدمی کچھ اس جیسی شخصیت کا ہی مالک تھا۔ نور محمد کی آنکھوں میں پڑے سرخ ڈورے اور پچکے ہوئے گال تنویر خان سے مماثل تھے۔ اپنی سرخ ڈوروں والی آنکھوں کے ساتھ وہ اقصیٰ کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور آہستگی سے بولی، ابو مجھے گھر جانا ہے، دیر ہوگی تو میرے لیے خالو جان کے سامنے کوئی بہانہ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دل تو نہیں چاہ رہا کہ اپنے گھر آئی روشنی کو اتنی جلدی واپس جانے دو، لیکن تمہاری بھی اپنی مجبوری ہے، اس لیے روک بھی نہیں سکتا۔ تنویر خان فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ لوگ گھر بند کر کے رکشہ لینے باہر سڑک تک گئے تو نور محمد ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ نور محمد کی نگاہوں کی چبھن اپنے وجود پر محسوس کرتی اقصیٰ دن اندر بری طرح جذبس ہو رہی تھی۔ لاکھ لعنت اقصیٰ تے۔ آپ اگلے روز اقصیٰ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی تو حسن وہاں چلا ہے۔ آپ کو اندر آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ وہ دوپٹہ ایک طرف رکھے بہت ایزی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس طرح اچانک حسن کے اندر آنے پر کھلچل ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنی بیوی کے بیڈ روم میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے۔ حسن نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بات کی کہی۔ اس نے اقصیٰ کے پورے جسم میں پھریری سی دوڑا دی۔ اس کے نکاح کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ حسن نے اسے اپنے رشتے کو جتایا تھا۔ ویسے بائی دی وے، آپ خود اس لفظ اجازت سے آشنا ہیں جو دوسروں کو اس کی نصیحت کر رہی ہیں؟ حسن کا انداز بے حد طنزیہ تھا۔ اقصیٰ سمجھ گئی کہ وہ باز پرسی کے لیے ہے۔ مجھے آپ سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اقصیٰ نے بے مروتی کا مظاہرہ کیا۔ ضرورت ہے مسز اقصیٰ حسن، ضرورت ہے۔ یہ گھر صرف آپ کا نہیں کہ آپ جسے چاہیں یہاں بلائیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ حسن کا لہجہ کاٹ تار تھا۔ صرف میرا نہیں لیکن میرا بھی ہے، اس لیے کم از کم مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے یہاں بلا سکوں۔ اب حقیقت کو چھپانا مشکل تھا، اس لیے اس نے اعتراف کر لیا۔ باپ؟ کون سا باپ؟ وہ شخص جس نے ساری زندگی پلٹ کر تمہارا حال نہیں پوچھا، آج وہ باپ ہونے کا دعوے دار بن کر یہاں ہے اور تم ہماری محبتیں بھول کر اس شخص کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہو۔ حسن کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، چنڈا مار کے باپ دے نال ہی توڑ دیو، بیچتے ہوئے پھر جتھے جا کے بیچنا ہے۔ محبت کے نام پر زیادتی کرنا کوئی آپ لوگوں سے سیکھے۔ اسی محبت کا سہارا لے کر آپ لوگوں نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ کیا جرم تھا میرے ابو کا؟ صرف یہی نہ کہ وہ غریب تھے۔ خالو اور خالہ جان کو انہیں اپنے برابر بٹھاتے ہوئے توہین محسوس ہوتی تھی، اس لیے ان سے ان کی بیوی اور بیٹی کو چھین لیا۔ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑی تھی۔ حسن حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم حقیقت سے واقف نہیں اقصیٰ، تم نے جو کچھ تمہارے ابو نے کہا تم نے اسے سچ جان لیا، لیکن کچھ سچائیاں تم میری زبان سے بھی سنو۔ تنویر خان ایک عادی جواری اور شرابی شخص ہے۔ اس نے زنینہ خالہ پر زندگی کو اتنا تنگ کر دیا کہ انہیں مجبوراً ہمارے گھر میں پناہ لینی پڑی۔
میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھنے کے باوجود جو دن خاموشی سے گزارے ان میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا تھا۔ ایک ایک بات معلوم کیا میں نے اس شخص کے بارے میں۔ اس کی زندگی صرف آوارہ گردیوں میں جیل کے چکر کاٹنے میں گزری ہے۔ اس کے سگے بھائی نے اسے تعلقات ختم کر رکھے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے پولیس اسے جوئے کے گڈھے سے اٹھا کر لے گئی۔ 2 دن تک حوالات میں رہنے کے بعد اپنے کسی دوست کی مدد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہاں اس نے کیوں اور کس مقصد کے آنا شروع کیا یہ تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو چکا ہے بس اسی پر اکتفا کر لو اور ہمارے ساتھ ساتھ خود پر ظلم نہ کرو۔ حسن کا تیز لہجہ بتدریج دھیما ہو گیا۔ اس کی آخری 2 باتوں نے اقصیٰ کو بری طرح چونکا دیا۔ تنویر خان کا 2 دن کے وقفے سے جسم پر چوٹوں کے نشان لے کر آنا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ساتھ ہی حسن نے کسی نقصان کا ذکر کیا تو کیا وہ جانتا تھا اقصیٰ نے تنویر خان کو کیا کچھ دیا، لیکن کیسے؟ یہ بات اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حسن مزید کوئی وضاحت کیے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اقصیٰ سوچوں کے گرداب میں گھری بیٹھی تھی۔ میں نے لگا تھا جواریہ نے بھی جوئے ویچ دیتا جے، ہار دیتا جے۔ فون کی گھنٹی ایک تواتر سے بج رہی تھی۔ بازار سے اقصیٰ نے بہت سستی سے آ کر ریسیور اٹھایا۔ مجھے اقصیٰ سے بات کرنی ہے۔ اس کی ہیلو کے جواب میں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جی بات کر رہی ہوں، حیران ہوتی اقصیٰ نے کہا۔ بولنے والے کی آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ میں نور محمد بات کر رہا ہوں، تنویر خان کا دوست۔ دوسری طرف موجود شخص نے اپنا تعارف کروایا تو اقصیٰ کو تنویر خان کے گھر پر ملنے والے شخص یاد آئے۔ ساتھ ہی سے بے تحاشا پریشانی نے بھی گھیر لیا۔ ابو خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے بے حد تشویش سے نور محمد سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ابو ٹھیک نہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فون کر کے تمہیں بلا لوں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نور محمد نے اس کے اندیشوں کی تصدیق کرتے ہوئے اسے تنویر خان کا پیغام پہنچایا۔ میں ابھی آ رہی ہوں، بغارت چلی لانتی چل لیجیے۔ اقصیٰ نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور چادر اوڑھ کر پرس اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی جہاں ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم گیٹ بند کر لو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر پریشانی تھی۔ خیریت تو ہے باجی؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، ملازمہ نے تشویش سے پوچھا۔ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، میں ان سے ملنے جا رہی ہوں، تم ان کے لیے دعا کرنا۔ اقصیٰ کی آواز جن کی وہ مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور سڑک پر آ کر رکشے کے لیے نظر دوڑانے لگی۔ جلدی سے ایک رکشہ مل گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے پتہ بتایا اور خود سر تھام کر بیٹھ گئی۔ عام حالات میں بھی تنہا کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس وقت ہر جھجک اور خوف پر باپ کی محبت حاوی تھی۔ اس کا باپ بیمار تھا اور اس کا بیمار دل اپنی بیٹی کو پکار رہا تھا۔ بیٹی ایسے میں بھلا کیسے رک سکتی تھی؟ جلدی رکشے نے اسے اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا۔ تنویر خان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکر کیا کہ وہ ان پر پیچ گلیوں میں بھٹکنے کی بجائے سیدھا یہاں پہنچ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اپنے دروازے پر دستک دی تو دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص نور محمد تھا۔ اقصیٰ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ اندر کمرے میں تنویر خان اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک پارش بوڑھا آدمی اور 2 درمیانی عمر کے آدمی اور بھی موجود تھے، لیکن اقصیٰ کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف بستر پر موجود تنویر خان تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آ گئے۔ ابو! تنویر خان کے سرہانے بیٹھے ہوئے اس نے ہولے سے اسے پکارا۔ جواب میں تنویر خان نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکا اور نڈھال سا ہو کر سر واپس تکیے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا تھا؟ طبیعت اچانک اتنی خراب کیوں ہوگی؟ اقصیٰ نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے تابی سے پوچھا۔ بس بیٹا، جو روگ دل کو لگا وہ چین سے نہیں لینے دیتا، تنویر خان نے بہت دکھی لہجے میں کہا۔ آپ کی طبیعت اتنی خراب اور آپ گھر پر ہی ہیں؟ آپ کو تو فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ اقصیٰ نے تنویر خان کے چہرے پر کھنڈی زردی اور اس کے ہولے ہولے کپکپاتے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دوائی کھا لی تھی میں نے، اس سے طبیعت سنبھل گئی ہے، اور پھر اب تم بھی تو آ گئی ہو، اب میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گا، تنویر خان نے کہہ کر پھر آنکھیں موند لی۔ کل لے کے گیا تھا میں اسے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں، جلد از جلد آپریشن ہونا چاہیے اور اس میں بھی بہت خطرہ ہے۔ پتہ نہیں آپریشن میں اس کی جان بچ بھی سکے یا نہیں۔ نور محمد قریب آ کر سرگوشیوں میں اقصیٰ کو بتانے لگا۔ یہ سب سن کر اقصیٰ کا چہرہ سفید پڑ گیا، ساتھ ہی سے اپنی کوتاہی کا بھی خیال آیا۔ تنویر خان سے اس نے کہا تھا کہ اپنی دوست کے والد سے اس کے آپریشن کے سلسلے میں بات کرے گی، لیکن حسن کے علم میں اپنی اور تنویر خان کی ملاقات کا معاملہ آ جانے کے بعد وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھ گئی تھی، اس کا دھیان اس معاملے کی طرف سے ہٹ گیا۔ لیکن اب تنویر خان کی حالت اسے پچھتاؤ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا تنویر خان کے جسم میں ایک دم ہی اکڑاؤ سا پیدا ہو گیا۔ اس سے قبل کہ اقصیٰ کچھ سمجھتی اس نے بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ اقصیٰ بری طرح گھبرا گئی۔ ایسے میں نور محمد ہی آگے بڑھا، تنویر خان کے سہانے رکھی ایک بوتل اٹھا کر اس میں سے ایک گولی نکال کر تنویر خان کی زبان کے نیچے رکھی۔ باقی افراد تنویر خان کے ہاتھ پیر سے ہلانے لگے۔ اقصیٰ حواس باختہ سی ٹکر ٹکر صورتحال دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں تنویر خان کی حالت سنبھل گئی۔ ہم ابو کو ہسپتال لے چلتے ہیں، اقصیٰ نے نور محمد سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تنویر خان نے قہر زدہ آواز میں بولا۔ جو مر جا کے پلیز ابو، اب ضد نہ کریں، آپ کو اس وقت ہسپتال جانا چاہیے، جانے کی ضرورت ہے، اقصیٰ نے تنویر خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ایک اور رشتے کو کھونے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ نکلتے تھے جنہیں اسے صاف کرنے کا تک کا ہوش نہیں تھا۔ میری ایک بات مانو گی اقصیٰ؟ ایک دم ہی تنویر خان نے اپنے ہاتھ میں موجود اقصیٰ کے ہاتھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی آس سے پوچھا۔ ایک نہیں 100 باتیں مانوں گی، لیکن پہلے ہسپتال چلیں، اس نے ضد کی۔ نہیں بیٹا، ہسپتال جا کے زندگی بڑھ جائے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تمہارے باپ کی سروتی بھی لگتی زندگی کو خوشی ضرور مل جائے گی۔ میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اسے دلہن بنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تنویر خان کی بات نے اقصیٰ کو گنگ کر دیا۔ تم بس ایک ہاں کر دو تو تمہارے باپ کا ڈوبتا دل سنبھل جائے۔ یہ محلے کے مولوی صاحب اور 2 لوگ یہاں بیٹھے، ان کے سامنے میں تمہارا نکاح اپنی پسند کے آدمی سے کروا دیتا ہوں، پھر تمہارا جہاں دل چاہے مجھے وہاں لے جانا۔
تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد میں ہنس کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ تنویر خان رکت بھرے لہجے میں کہہ رہا تو رقصہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آ کر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں کہ تم اپنے باپ کو اتنا بھی مان نہیں دے سکتی کہ وہ اپنی پسند کے شخص سے تمہاری شادی کر سکے، یا پھر تم مجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ میں تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکوں؟ تنویر خان کا سانس پھولنے لگا۔ یہ بات نہیں ابو، لیکن میں مجبور ہوں، میرا نکاح حسن سے ہو چکا ہے۔ اکثر کے انکشاف نے کمرے میں موجود افراد پر سختہ طاری کر دیا۔ تنویر خان، تو نے مجھے دھوکہ دیا؟ اپنی پہلے سے نکاحی بیٹی کا لالچ دے کر مجھ سے اتنی بڑی رقم اینٹھ لی تو نے؟ اس ساکھ ماحول کو نور محمد کی غصے سے بھرپور آواز نے توڑا، جو اپنی بات کہنے کے بعد تنویر خان کی طرف لپکا۔ شدید بیماری کا ناٹک کرنے والا تنویر خان پھرتی سے بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اور نور محمد ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے، اور اکثر ساکھ سی کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میری رقم واپس کر۔ تو نے اس رقم سے اپنی بیٹی کا سودا کیا تھا میرے ساتھ، تو بیٹی مجھے نہیں دے سکتا، اس لیے سودا کینسل، فوراً میرا پیسہ نکال۔ نور محمد مغلازات بکتا وقت زور زور سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اکثر کے کانوں سے پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ لخت لعنت، بہت چنگایا دل نے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص جس کی محبت میں وہ سب کی محبتوں سے منحرف ہو گئی تھی، اس نے اسے بیچ ڈالا۔ نمک حرام آنا لہی ہوندا۔ نور محمد اور تنویر خان کے درمیان جھگڑا جاری تھا۔ وہاں موجود افراد اس جھگڑے کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دونوں افراد پر جنون طاری تھا۔ اکثر نے اجنبی نظروں سے جانوروں کی طرح لڑتے اپنے باپ کو دیکھا، پھر اپنی لرزتی ٹانگوں کو بمشکل قابو کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کی سماعتوں نے اندر ہونے والے ایک دھماکے کی آواز سنی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یہاں اس نے زندگی کو اتنے مکروہ روپ میں دیکھا تھا کہ اسے خود اپنے دل سے جینے کی امنگ مٹتی بھی محسوس ہوئی تھی۔ جب مار جا کر دفعہ ہو۔ نمک حراموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑی نمک حرام سی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے حسن کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس نے اقصیٰ کو تنویر خان کے سلسلے میں تنبیہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تنویر خان سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ حسن کو اس سے اتنی جرأت کی امید نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اکثر زیادہ سے زیادہ تنویر خان کو گھر بلا کر اس سے ملتے رہنے پر ہی اکتفا کرے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تو محض کسی انجانے خدشے کے تحت گھریلو ملازمہ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کر اسے ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو اسے آگاہ کر دے، اور ملازمہ نے جب اسے فون کر کے یہ اطلاع دی کہ اکثر تنہا اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی ہے، تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ حسن کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق تنویر خان جس کماش کا آدمی تھا، اقصیٰ کا تنہا اس کے گھر جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ حسن جانتا تھا کہ تنویر خان کو کوئی بیماری نہیں، پہلے بھی اقصیٰ کو دھوکہ دے کر ایک بڑی رقم ہتھیار چکا، اور اب پھر اس نے طبیعت کی خرابی کے بہانے اقصیٰ کو اپنے گھر بلایا تھا، تو یقیناً اس کے پیچھے کسی نیک ارادے کا امکان نہیں تھا۔ حسن کو کچھ غصہ ملازمہ پر بھی تھا، جس نے فوری طور پر اسے فون کرنے کے بجائے کچھ وقت اس انتظار میں گزار دیا کہ اقصیٰ گھر واپس آ جائے گی، لیکن اقصیٰ اپنے کہے کے مطابق جلد واپس نہیں آئی، تو ملازمہ نے گھبرا کر حسن کو اطلاع دی۔ حسن ہر کام جوں کا تو چھوڑ کر آفس سے نکل کھڑا ہوا، لیکن غصے کے ساتھ ساتھ خدشات بھی تھے جو اسے ستا رہے تھے۔ اس علاقے کی سڑکیں تنگ اور ٹوٹی پھوٹی تھی، اس لیے حسن کو گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑی۔ وہ اس صورتحال پر اتنا پریشان تھا کہ اسے گاڑی کی سپیڈ کم کرنے پر بھی الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ چونک سا گیا۔ سیاہ چادر میں لپٹی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ لڑکی اقصیٰ تھی۔ یہ پہچاننے میں اسے وقت سے محض 2 سیکنڈ لگے۔ اس سے قدرے فاصلے پر ہونے کے باوجود وہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور چال میں موجود اضطراب کو محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ حسن نے اقصیٰ کے بالکل سر پر لے جا کر گاڑی روک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے تحکم بھری آواز میں کہا۔ اقصیٰ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے نزدیک گاڑی رکنے پر وہ چونکی ضرور تھی لیکن حسن کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی۔ حسن سمجھتا تھا کہ اپنے یوں پکڑے جانے پر وہ گھبرائے گی، لیکن اس کے برعکس حسن کو اس کے سراسیمہ چہرے پر اطمینان کے رنگ اترتے محسوس ہوئے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بہت تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ حسن جو اسے سخت سنانا چاہتا تھا لب پھینچ کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اقصیٰ کسی انہونی سے گزر کر آئی ہے۔ وہ خوفزدہ نہیں دکھی بھی محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ اسے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اتنی تکا مار کے جہاں نور محمد ڈیزرو کر دی۔ گھر پہنچنے پر اقصیٰ زبان سے ایک لفظ کہے بنا گاڑی سے اتری اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن نہیں جانتا تھا کہ اس کے شکست کردہ انداز کے پیچھے کیا وجوہات ہے، لیکن کچھ تو ہوا تھا اس کا اسے یقین تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ فی الحال اقصیٰ سے کچھ نہیں بتائے گی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے اضطراب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، پھر باہر نکل گیا۔ اسے آفس واپس جانا تھا کہ بہت سے ادھورے کام اس کے منتظر تھے۔ اقصیٰ باجی، آپ کو حسن بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی کہ ملازمہ نے اسے پیغام دیا۔ اقصیٰ نے سر گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے۔ اس وقت حسن کے گھر پر ہونے کا مطلب تھا کہ آج اس نے آفس کی چھٹی کی تھی۔ اقصیٰ پچھلے کئی دنوں سے حسن کے سامنے نہیں گئی تھی۔ جو کچھ تنویر خان نے کیا وہ بحیثیت بیٹی اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ شرمندہ تھی کہ اس نے ایک بدگماش شخص کی باتوں میں آ کر زندگی بھر خود پر احسان کرنے والوں کے خلوص پر شک کیا۔ ایک طرف اپنی احسان فراموشی پر شرمندگی تھی، تو دوسری طرف تنویر خان کے گھنونے روپ نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ نمک حرام آنا لہی کچھ ہوندا بھائی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مظلومیت کا لبادہ اڑ کر برسوں بعد ملنے والا اس کا باپ اسے بازار میں ملنے والی کسی جنس کی طرح فروخت کر چکا ہے۔
شدید دکھ اور شرمندگی نے اقصیٰ کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ کئی دن تک بیمار پڑی رہی۔ بیماری کے اثر سے میں ریدا اس کے پاس رکی ہوئی تھی۔ اپنے بچوں کی پڑھائی، شوہر کی ذمہ داریاں، سسرال کے جھمیلے، سب کچھ چھوڑ کے اس نے اقصیٰ کی تیمارداری کی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سب یوں ہی تو نہیں تھا، اتنی قربانی تو بس محبت میں دی جاتی، اور اقصیٰ ان محبتوں کی ناقدری کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ وہ جتنا پچھتاتی کم تھا۔ خالو جان بھی اس کی بیماری کے عرصے میں اس کے لیے بہت متفکر رہے۔ انہوں نے اس کے لیے فریج میں تازہ پھل اور جوسز کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ اس کے سگے باپ نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا سگا باپ مکرم علی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر ڈالا، در حقیقت باپ کہلانے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ یہی سب سوچتی اقصیٰ اپنے بستر سے نیچے اتری، لمحہ بھر کے لیے اس کا سر چکرایا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ بخار تو 2 دن ہوئے اتر چکا تھا، لیکن ابھی کمزوری باقی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور اوپری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اتنے دنوں سے حسن اس کے سامنے نہیں آیا تو نہ ہی سے کچھ کہا تھا۔ شاید ندا کی موجودگی کے سبب اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب جب کہ ندا اپنے گھر سے آ چکی تھی تو اس نے فوراً اقصیٰ کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ اقصیٰ نے سب کچھ سچ سچ بتا دینے کا عہد کرتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، فوراً اجازت دی گئی۔ اقصیٰ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ حسن کا سامنا کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ سب کچھ بتا دینے کا ارادہ کرنے کے باوجود کچھ بھی بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ بیٹھو۔ حسن بیڈ پر بریف کیس رکھے اس میں موجود اشیاء کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ سر اٹھا کر اقصیٰ کو دیکھے بغیر اس نے کہا۔ اقصیٰ فوراً ایک کرسی پر ٹک گئی۔ 3 دن پہلے تمہارا رزلٹ آ گیا تھا، تمہیں انفارم اس لیے نہیں کیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس پہ توقع رزلٹ نہ پا کر تم مزید ڈپریسڈ ہو سکتی تھی۔ حسن نے بے حد سنجیدگی سے جو اطلاع دی وہ عام حالات میں یقیناً اس کے لیے بہت سنگین ثابت ہوتی، لیکن اب تو ایسے حالات سے گزر آئی تھی کہ یہ بات معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ این ایگزامس کے دنوں میں امی کی وفات اور اچانک نکاح نے تمہیں جس ذہنی کرب میں مبتلا کیا، اس کے اثرات تمہارے رزلٹ پر بھی پڑے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے معلومات حاصل کرنی ہے۔ 1-2 اچھی پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن دیتی ہیں۔ ابھی تمہارے پاس کچھ دن ہے، تم تیاری کر لو، ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تو تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اکثر جن باتوں کی امید لے کر یہاں آئی تھی، حسن اس کے برخلاف مسئلے کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اکثر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ذات کی وہ پچھلے کئی مہینوں سے نفی کری تھی، اور وہ اس کی ناکامی کو بھی کامیابی میں بدل دینا چاہتا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا، بس تم ٹیسٹ کی تیاری کر لو۔ حسن اپنے حساب سے اکثر کے رونے کا جو مطلب سمجھا، اسی کے مطابق اسے تسلی دینے لگا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی ان نوازشوں کی حقدار نہیں ہوں۔ اکثر نے روتے روتے بڑی مشکل سے جملہ ادا کیا۔ تو باقی تو عزت کی حقدار نہیں ہے۔ فضول باتیں مت کرو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل کی خوشی سے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی نوازش نہیں، تمہارا حق ہے۔ حسن نے آہستہ سے ڈپتا۔ آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم ہے کتنی بری لڑکی ہوں میں، آپ نے آپ کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ خالہ جان کو جو زیور خالو جان نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ سارا بیچ ڈالا اور اس شخص کے حوالے کر دیا جو ہرگز بھی اس کا حقدار نہیں تھا۔ اس شخص نے باپ کے روپ میں مجھے دھوکہ دیا۔ آپ جانتے کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میری قیمت وصول کر لی۔ اگر میں آپ کے نکاح میں نہیں ہوتی تو وہ اس روز اپنے بدگماش دوست سے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیتا۔ بدماش دوست سے۔ وہ روتے ہوئے سے اس دن کی ہر بات بتانے لگی جب وہ تنویر خان اور نور محمد کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ حسن خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ یہ لو پانی پی لو۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا اور اب بری طرح ہچکے لے لے کر رو رہی تھی۔ حسن نے پانی سے بھرا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ چند گھونٹ لے کر سنبھل گئی۔ البتہ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی حسن کا یہ پرسکون رہنا اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی سے پوچھ بیٹھی، آپ کو یہ سب جان کے غصہ نہیں آیا؟ یہ سب جو تم نے آج بتایا، ان میں سے بیشتر باتیں میں پہلے سے جانتا ہوں، اور سچ یہ کہ اس وقت مجھے بہت غصہ بھی آیا تھا، خصوصاً امی کا زیور بیچنے والی حرکت پر، لیکن پھر میں نے خود کو تمہاری جگہ رکھ کر حالات کا تجزیہ کیا۔ تمہارا عمل مجھے اتنا غلط محسوس نہیں ہوا۔ ایک نادان اور زمانے کی چالاکیوں سے ناواقف لڑکی کا تنویر خان کے جال میں پھنسنا، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کا باپ تھا، اور بہت ہی محبتوں کے باوجود اس لڑکی کے دل میں باپ کی محبت کے لیے ہڑک موجود تھی، کوئی بہت انہونی بات نہیں۔ پھر میرا غصہ ختم ہو گیا۔ یوں بھی تمہارے لیے میرے دل میں اتنی جگہ کہ میں تمہاری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ حسن کے آخری جملے پر اقصیٰ کے دل نے اچانک ایک بیٹ مس کی، لیکن پھر اسے بہت سی حقیقتیں یاد آ گئی۔ آپ بہت اچھے حالات کے تحت آپ کو زبردستی مجھ سے باندھ کر آپ کے ساتھ بہت شدید زیادتی کی گئی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کسی بہت شاندار لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، میں تو کسی لائق ہی نہیں ہوں۔ تو واقعی کسی لائق نہیں ہے۔ سب لوگوں نے زبردستی مجھے آپ کے سر منڈ دیا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ گلے پڑا یہ ڈھول ضروری بجائیں۔ آپ کو جب آپ کی پسند کی لڑکی ملے تو آپ ضرور سے شادی کر لیجیے گا۔ خالو جان اور ندا باجی کو میں خود راضی کر لوں گی۔ وہ بہت مدبر سی حسن سے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ اقصیٰ، تم نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں اس بارے میں کس طرح بتاؤں۔ حسن نے ممنونیت سے کہا، یعنی آپ نے سچ مچ کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ اقصیٰ کو دل میں کچھ چبھا تھا۔ پسند کر لی؟ یہ جملہ کچھ غلط ہے۔ وہ لڑکی مجھے خود بخود ہی پسند آ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں کہتا تھا کہ مجھے بس اس لڑکی کی تلاش ہے جسے دیکھ کر میرا دل خود سے یس بول اٹھے، اور مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے۔ حسن کے چہرے پر موجود خوبصورت مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ مجھے بھی ملوائیں۔ خود پر جبر کرتے ہوئے اقصیٰ حسن کی خوشی کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مل بھی لینا، لیکن فی الحال تو اس کی تصویر دیکھ لو۔
حسن اپنے سامنے پڑا بریف کیس کھولنے لگا۔ اکثر سانس روکے سے بریف کیس سے وہ سفید لفافہ نکالتے دیکھتی رہی، جس میں حسن کے کہنے کے مطابق اس کی من پسند لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ اکثر کا دل چاہ کر اٹھ کر بھاگ سے، لیکن وہ خود پر ضبط کے بیٹھی رہی۔ اس پر بالکل اچانک انکشاف ہوا کہ وہ حسن کی زندگی میں اپنے سوا کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے جانے میں بہت دیر کر دی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا، جس پر اس کا شرعی اور قانونی حق ہوتے ہوئے بھی کوئی حق نہیں جتا سکتی تھی۔ اس نے سارے حقوق خود اپنے ہاتھوں سے گنوائے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے حسن کا تھمایا ہوا لفافہ پکڑ کر اس نے اس میں موجود تصویر کو باہر نکالا۔ تصویر دھندلی تھی اور وہ تصویر میں موجود لڑکی کے گلابی لباس کے سوا کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم ہی سے احساس ہوا کہ تصویر دھندلی نہیں بلکہ دھند اس کی اپنی آنکھوں میں اتری ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر تصویر کی طرف دیکھا۔ اس بار اسے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ تصویر میں گلابی جوڑے میں موجود لڑکی وہ خود تھی۔ یہ تصویر یقیناً ان تصویروں میں سے ایک تھی جو اس کے نکاح کے والے دن عامر نے اتاری تھی۔ کیا ہوا، تمہیں میری پسند نہیں آئی؟ حسن نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اکثر راضی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مذاق نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ حسن اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ لیکن کیسے؟ اکثر ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ کیسے؟ یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا، بس اچانک بالکل یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں تو صرف ابو کا مان رکھنے کے لیے اس نکاح پر راضی ہوا تھا، لیکن جب نکاح کے بعد تم پر پہلی نظر ڈالی تو دل ایک دم ہی یس بول گیا۔ میرے لیے تو خود یہ ایک انکشاف ہی تھا، لیکن میں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ سچ کو قبول کرنے میں معافی تو ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے بڑا ستایا، ہر بار مجھے رد کرتی رہی۔ اگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح نہ جانتا ہوتا تو تمہارے ان رویوں کا کوئی ایسا سبب سمجھ بیٹھتا جو تمہارے حق میں یقیناً اچھا نہ ہوتا۔ اکثر نے حسن کی مبہم بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھا اور اندر تھرا گئی۔ واقعی اگر حسن کو اس پر کسی قسم کا کوئی شک ہو جاتا تو ان کے درمیان موجود رشتہ قائم رہنا مشکل تھا۔ میں نے کبھی آپ کو رد نہیں کیا، میں نے ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ آپ نے اپنی مرضی کے بغیر مجھے قبول کیا۔ میں کسی بوجھ کی طرح آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آپ سے مجھے ہمیشہ محبت ملی تھی اور میں اس محبت کو ناگواری اور مجبوری میں بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس اس لیے میں سب کچھ کرتی چلی گئی جو آپ کا دل دکھانے کا سبب بنا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلی آپس میں پھنسائے وہ جھکی ہوئی نظر لے کے آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں محبت دیا اور ہمیشہ دیتے رہنا چاہتا ہوں، کہ تم محبت کے سفر میں میری ہمسفر بننا پسند کرو گی؟ حسن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اکثر کی نظروں کے ساتھ سر بھی جھک گیا۔ اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ پھیلے کہ زبان سے کسی لفظ کے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے حسن اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا اور اپنی الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حسن نے الماری کھول کر ایک باکس نکالا اور اکثر کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا کی ذرا حیران ہوئی۔ خود کھول کر دیکھ لو، حسن نے کہا تو اس نے باکس کھولا اور پھر اس میں موجود امینا بیگم کے زیورات دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈب آ گئی۔ یہ آپ کو کیسے ملے؟ جواباً حسن نے اسے جیولر شاپ پر دیکھنے سے لے کر زیورات دوبارہ خریدنے کی تمام تفصیل سنا ڈالی۔ یہ سب سن کر اکثر خود پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ سکی اور حسن کے شانے پر سر ٹکا کر رو پڑی جان 2.5 لاکھ لواتا منڈے تو بیٹھے بٹھائے۔ حسن اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ اکثر کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، وہ کبھی بھی اسے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اکثر سے تنویر خان کا انجام چھپا لیا۔ تنویر خان اور نور محمد کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے میں تنویر خان نے نور محمد پر گولی چلا دی تھی، جس پر نور محمد موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تنویر خان آج کل پولیس کی تحویل میں تھا اور اس کے سابقہ مجرمانہ ریکارڈ کی موجودگی میں اس کے قتل کے اس مقدمے سے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تنویر خان نے نور محمد اپنے درمیان ہونے والے تنازع کی اصل وجوہات بیان نہیں کی اور اس جھگڑے کو دو جواریوں کے درمیان پیسے پر ہونے والے جھگڑے پر ہی محمول کر دیا۔ موقع پر موجود باقی 3 افراد نے بھی معاملے میں اپنی زبانیں بند رکھی تھیں اور تھانے کچہری کے چکر میں پڑنے کے بجائے خود کو الگ رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ یوں اس سارے قصے میں اکثر کا نام کہیں پر بھی نہیں آیا، جس کے لیے حسن اللہ کا شکر گزار تھا۔ اکثر اس کی بیوی تھی اور اس کو کسی کوتاہی کو اپنے سگے باپ اور بہن کے لمحے بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اچانک گیٹ پر کسی کی گاڑی کے رکنے اور پھر ہارن کی آواز سنائی دی۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا پردہ ہٹا اور باہر جھانکا۔ نصرت پھپھو اور عصمت پھپھو آئی ہیں۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے اکثر کو اطلاع دی تو وہ رونا بھول کر ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ رک جاؤ نا یار، اچھا یہ ہم میری دونوں پھپھیاں یہ منظر دیکھ لیں گے تو نکاح کی طرح رخصتی بھی ابھی کھڑے کھڑے انجام پا جائے گی۔ حسن نے اکثر کو تنگ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رخصتی میرے ٹیسٹ کے بعد کروا لیجیے گا، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ نہیں بھائی، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، بعد میں تم رخصتی کی تاریخ اپنی تعلیم مکمل ہونے تک پڑھوا لو گے۔ حسن نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، اب تو خود میرے لیے آپ سے دور رہنا ممکن نہیں۔ دونوں پھپھیوں کی دہشت ہی تھی شاید جس نے اکثر سے اتنا واضح اعتراف کروا ڈالا۔ تمہاری زبان سے اعتراف سن کر اب تو میرا اور بھی دل نہیں چاہ رہا تمہیں یہاں سے جانے دوں۔ حسن نے اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پلیز حسن۔ حسن کو اس کے اپنا نام پکارنے کی ادا اتنی بھائی کہ فوراً اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اکثر سرپٹ باہر کی طرف دوڑی۔ اس کے اس انداز پر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سادگی اور معصومیت کے امتزاج یہ لڑکی اس کی رگِ جان سے بہت قریب تھی۔ وہ دن دور نہیں تھا جب اپنی خوشبو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جانے والی لڑکی خود یہاں آ کر بس جاتی۔ ان لمحوں کا تصور کر کے حسن کو اپنے دل میں خوشیوں کی بارات اترتی محسوس ہوئی۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اکثر نے چھترا دی کمیسی باسنا۔ ناول کا نام ہے چاہے تجھے، ریٹن بائی اسما قادری کا یہ ناول ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ جلدی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ امیر خان امیزنگ ایپیسوڈ، تھینک یو ڈیئر دیا قریشی۔ مجھے آپ کا پنجابی میں لاکھ لعنت تیرتے کہنے پہ بہت ہنسی آتی ہے۔ انجوائے یور ریڈنگ اسٹائل، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر رہی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر دیا۔ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، میں ڈیلی آپ سے باتیں کرنی آتی ہوں۔
طاہا دل نے دل بھیجے ہیں۔ آئی ایم ہیومن فائر پٹرول سے لگے گی یا مٹی کے تیل سے ہاسپٹل میں شاہ صاحب اپنی چتا جلائیں گے تو دن آگ لگے گی۔ میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت مزے کا تھا، بہت مزہ ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، بہت شکریہ ڈیئر۔ شاہینہ پروین وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مالا یار ابھی نہیں ریڈ کر سکتی، ابھی مالا ٹو لانگ، تو ابھی لانگ کے لیے مجھے اسٹیمنا کی ضرورت ہے، بریک کی ضرورت ہے۔ عبداللہ محمد وعلیکم السلام، آپ کی ناول کی اچھی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں جی، تھینک یو ویری مچ عبداللہ محمد۔ یوزر ڈبلیو ویری، یہ بھی میری کوئی لسنر لگ رہی ہے جو مجھے ڈیلی میری کمنٹر ہیں، لیکن اب مجھے ڈی پی سے یاد نہیں آ رہا کون ہے یار، پلیز اپنے ہینڈل کا یا تو نیم چینج کر لیں، یہ جو جس آئی ڈی سے آپ کمنٹ کرتی ہیں، یہ یوزر ڈبلیو یہ والی نا مجھے سمجھ نہیں آتی کون ہے، یا پھر اپنا نیم مینشن کر دیا کرے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے لسنرز کو یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ کیوٹ ناول، تھینک یو ڈیئر۔ پھر اگلا پھر کوئی یوزر مطلب نام نہیں مینشن نا، زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ جو بھی ہیں اے۔ تو یہاں پہ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ جی۔